میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے سینٹر سٹیج. پہلے نظر ڈالتے ہیں ایشوز پہ جن پہ آج ہم بات کریں گے. رائے گنج میں گیلانی نواز ملاقات، کیا نتیجہ نکلا؟ عوام کو خوشخبری کی ایک اور گولی دے دی گئی. تمام بڑے ایشوز پر دونوں جماعتیں متفق، تو پھر اختلاف کیا ہے؟ مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے؟ NA-55 میں میدان سج گیا. شیخ رشید اور نون لیگ کی ساکھ داؤ پر، فیصلہ پرسوں ہوگا جلسے آج. اور پنجاب میں بورڈ ملازمین کی ہڑتال جاری. میٹرک کے 18 لاکھ سے زائد طلباء کا مستقبل خطرے میں. حکومت کیا کر رہی ہے؟ بات ہوگی، لیکن پہلے ویو پوائنٹ. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی آج رائے گنج گئے اور میاں برادران سے ملاقات ہوئی. جو ایک مفاہمت کی کمی محسوس ہو رہی تھی، اب لگتا یہ ہے کہ شاید آہستہ آہستہ جو کشیدگی تھی دونوں پارٹیز کے درمیان وہ کچھ کم ہونا شروع ہو گئی. گلے شکووں کی بات ہوئی، ہمیں بتایا گیا، اور ایک دوسرے کا جو نقطہ نظر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی. میثاق جمہوریت پر عمل کا ایک بار پھر جو ہے دونوں پارٹیز نے عزم کیا، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ خوشخبری سنائیں گے 23 مارچ سے پہلے میثاق جمہوریت پر تو عمل درآمد ہونا ہے. کہاں تک ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا، کیونکہ اس طرح کے وعدے اور جو دعوے ہیں ہم وہ پہلے بھی سن چکے ہیں. اب ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ میاں نواز شریف نے جو اپنا موقف ہے وہ دہرایا اور یہ کہا کہ سوئس کیسز جو ہیں ان پہ فالو اپ ہونا چاہیے. NRO کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں پارٹیز کے درمیان کبھی تعلقات بہت اچھے ہو جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ صورتحال جو ہے وہ کچھ بگڑنی شروع ہو جاتی ہے. گرم سرد کا معاملہ جو ہے یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. آج جب میاں نواز شریف سے پوچھا گیا کہ صدر آصف علی زرداری کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، تو وہ اب کیا سمجھتے تھے؟ کیونکہ وزیر اعظم صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے. تو میاں صاحب نے یہ کہا، سنیے. ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. آگے کیا ہوتا ہے، کس قسم کے اقدامات کیے جاتے ہیں، اس سے آپ بھی اندازہ کر سکیں گے، میں بھی کر سکوں گا. اندازہ کرنے کی کوشش تو ہم کر ہی رہے ہیں، 2 سال ہو گئے لیکن یہ اندازہ ہو نہیں پا رہا. بہرحال وزیر اعظم صاحب سے پوچھا گیا اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ جو عوامی ایشوز ہیں ان پہ بھی کچھ بات ہوئی اور ہونی چاہیے. کیا کہا انہوں نے، سنیے. ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو تھنک ٹینکس ہیں پاکستان مسلم لیگ کے اور جو تھنک ٹینکس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ مل کے کوئی ایسی اسٹریٹجی ایوالو کریں جس سے فوری طور پر ایک کامن مین کو ریلیف ملے. اصل میں مسئلہ کامن مین کے ریلیف کا نہیں ہے. ریلیف کا انتظار تو بہت ہو گیا. مسئلہ ہے جو ایک عام آدمی ہے اس کے حقوق کا، جو اس کے جائز حقوق ہیں، جو اس کے مسائل ہیں وہ حل ہو نہیں پا رہے. یہ اقتدار کے جھگڑے اور یہ اختیارات کی جو جنگ ہے اس میں عوام جو ہے وہ پسی جا رہی ہے، اور بار بار ہمیں اسی طرح کے بیانات سننے کو آ رہے ہیں جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے. یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ منظر ہے جب یہ دونوں لیڈران جو ہیں وہ مارچ 2008 میں ملے تھے، جپیاں ڈالی تھیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ اب جمہوریت آ گئی اور سب کچھ جو ہے وہ درست ہو گیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ یہ جو امیجز ہیں یہ ہمارے ذہن سے باہر نکل گئے. جنگ و جدل کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پنجاب میں گورنر راج لگا، اور اس کے بعد ایک جلسے میں میاں نواز شریف نے غصے میں آ کر انہی صاحب کے بارے میں کہا کہ یہ جو ہیں یہ جو ہم بار بار میری کمر پہ جو خنجر ہے وہ گھونپتے ہیں. اس کے بعد حالات کچھ بہتر ہوئے، عدلیہ پہ کچھ اگریمنٹ ہوا، اور پھر زرداری صاحب رائے گنج گئے. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، رائے گنج گئے، وہاں پہ بیٹھے، ایک بار پھر دوستی پیار و محبت کی باتیں ہوئی. ہمیں یہ لگا کہ شاید جو ہیں حالات ایک بار پھر بہتر ہو رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ججز کا مسئلہ ایک بار پھر کھڑا ہو گیا، پھر ان دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا. اور 14 فروری کو میاں نواز شریف جو کہ مفاہمت کی بات کر رہے تھے اور کئی بار زرداری صاحب سے ملاقات کر چکے تھے، ایوان صدر میں جا کے کھانا بھی کھا چکے تھے، اس کے بعد 14 فروری کو میاں صاحب طیش میں آ گئے. یہ بولا، جتنا خطرہ آج مجھے زرداری صاحب کے ہاتھوں سے جمہوریت کو درپیش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں ایسا سوچا تھا. لیکن اس کے بعد یہ تو ان کے ہو گئے اختلافات، لیکن
یہ میں آپ کو بڑا کوئکلی دکھانا چاہتا ہوں کہ جو بیسک بنیادی ایشوز ہیں ان پہ ان دونوں پارٹیز کا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. یہ ایشوز میں کچھ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. دہشت گردی، 17ویں ترمیم، 58(2)بھی، دونوں پارٹیز اتفاق کرتی ہیں. پاک بھارت مذاکرات، صوبائی خود مختاری، بلوچستان کا مسئلہ، بلدیاتی نظام، اتفاق ہے. بیسک ایشوز پہ اتفاق ہے. تو پھر یہ مسئلہ کیوں؟ کیا یہ اعتماد کی کمی ہے؟ کیونکہ اب مین ایشوز پہ جو جھگڑے نہیں ہیں، یہ اچھی بات بھی ہو سکتی ہے، یہ خراب بات بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ سارا کچھ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے تو پھر لوگوں کے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے، کنسٹرکٹیو پالیٹکس کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ہم جانیں گے. قمر زمان کائرہ وفاقی وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے. ساتھ رہے گا.